بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دسترخوان کے اوپر اللہ رب العزت رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں لوگوں کے دسترخوان اور ایون اپنے دسترخوان پہ بھی دیکھیں کہ جو عام دنوں میں ہمیں جو چیز میسر اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی، رمضان المبارک کی برکت سے وہ چیزیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ انسانوں کا معاشرہ، اس میں ہم ایک دوسرے کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ ہر تھوڑا کمانے والا ہو یا زیادہ کمانے والا ہو، اسے دوسروں کی محتاجی ضرور ہوتی ہے۔ بالخصوص اس معاشرے کا جو ایک اہم ستون ہے وہ ہمارے تاجر بھائی ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر ایک کے کام کاج میں اللہ رب العزت برکتیں عطا کرتا ہے۔ کام عام دنوں کی بنسبت اس سے زیادہ ہوتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، منافع زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے میں ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھے بغیر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، اس میں کیوں نہ کمائیں۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ کمانے کا مہینہ ضرور ہے، مگر یہ مال و دنیا کمانے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی منشا اور اللہ رب العزت کی رحمت تو بخشش کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیں تو خود آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا، اس میں پہلا عشرہ عشرہ رحمت رکھا، دوسرا عشرہ مغفرت رکھا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا عشرہ رکھا۔ ان 3 عشروں میں ایک بھی کوئی عشرہ ایسا نہیں ہے یا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کاروبار کے ساتھ یا پروفٹ کے ساتھ یا منافع کے ساتھ موسوم کیا گیا ہو کہ یہ پروفٹ کا عشرہ ہے۔ جو چیز رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں رکھی ہے، ہم اس کو بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں، اور ہم حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے ایسے حضرات بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوری سے، ان کی پریشانی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ایک احادیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا ایک اونٹ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لاتا ہے، منڈی میں لے کر آتا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو وہ شخص صبح سے شام ہو گئی، اس کا اونٹ نہیں بک رہا۔ ایسے میں ایک صحابی اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، شخص تو کیوں پریشان ہے، تیرے چہرے پر اداسی کے آثار ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میلہ، یہ منڈی جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد لگتی ہے، میں بڑی آس امید لے کر آیا تھا کہ یہ میرا اونٹ ہے، اس کی میں نے 5000 درہم یا دینار قیمت رکھی تھی، تو یہ مجھے نہیں مل رہے، کوئی گاہک صبح سے میرا نہیں لگا، تو میں پریشان ہوں۔ میری نیت یہ تھی کہ یہ میں بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اب یہ نہیں بکا ہے تو میری پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ منڈی، یہ وقت ختم ہونے سے پہلے میرا اونٹ بک جائے۔ شخص اسے کہتا ہے کہ تو نے اس کی کیا قیمت رکھی تھی؟ اس نے کہا کہ مارکیٹ کے حساب سے اس کی 5000 درہم قیمت بنتی تھی، لیکن اب کوئی 2000 دے دے تو بھی میں اس کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ گویا اس شخص کا، اس کی حالت یہ تھی، مرتا کیا نہ کرتا، لیکن وہ صحابی رسول اس کو فرماتے ہیں کہ یہ لو تم 5000 درہم رکھو اور یہ اونٹ مجھے دے دو۔ شخص کہتا ہے تم بھلے عجیب بندے ہو کہ میں تمہیں 5000 کا اونٹ جو ہے وہ 2000 میں دے رہا ہوں۔ کرایہ دار جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دام اور ثمن کم کروائے، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مال کی اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی قیمت ملے۔ میں تمہیں کم قیمت پر دے رہا ہوں اور تم مجھ سے زیادہ قیمت پہ لینا چاہتے ہو۔ تو صحابی کے سوال
اس کا جو جواب تھا وہ ہمارے لیے بڑی توجہ کا، ہمارے لیے اس میں بڑی اصلاح کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کو پر ایمان لے کر آیا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی خریدار سے اس کی مجبوریاں نہ خریدنا، اس سے ہمیشہ اس کا مال خریدنا۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم دوسروں کی مجبوریاں تو نہیں خریدتے۔ اس موضوع پر کہ اسلام نے تجارت کے لیے کیا قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حضرت علامہ مولانا نصیر احمد ضیائی صاحب کو۔ علامہ، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ محمد مصباح الدین ضیائی صاحب، آپ نعت شریف پیش کریں گے۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علامہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کے رہنما اصول جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے کچھ جو ہے وہ بتائیں کہ کون کون سے رہنما اصول ہیں اور کیا کیا طریقہ جو ہے وہ شریعت نے ہمیں ہمارے لیے وضع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہ دل سے اک نیوز کی پوری ٹیم کا اور اپنے محترم بھائی جناب محترم کیسر صاحب کا، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عنوان پر بولنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ کیسر بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات مختلف سورہ مبارکہ میں تجارت کے لیے بہت سارے اصول وضع کیے گئے ہیں، اور قرآن و حدیث ہماری زندگی کے لیے بلوغت سے لے کر وفات تک، پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام وہ اصول کہ جن کے تحت ہم ایک زندگی گزار سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے رہنما اصول قرآن و حدیث نے ہمیں بیان کر دیے ہیں۔ ان میں سے مختصر سی چند ایک باتیں گوش گزار کروں گا سامعین کے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی سورہ مطففین ہے۔ اس حوالے سے اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سادہ سا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ گمان بھی نہیں کرتے کہ کل قیامت والے دن انہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظمت والا دن ہے، اس عظمت والے دن کے متعلق بھی وہ نہیں سوچتے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یا ان آیات بینات میں ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی کا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ناپ تول کے اندر یا پھر اس میں کوئی کمی پیشی کرتے ہیں، اس میں کچھ کم کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے لینے کے لیے کچھ اور اعلیٰ جات رکھے ہوتے ہیں، اور جب خریدنے کی باری آئے تو کچھ اور اعلیٰ جات رکھے ہوتے ہیں۔ بالخصوص یہ سونار جو ہوتے ہیں، جب لیتے ہیں تو کچھ اور باہوں سے لیتے ہیں، اور جب اس کو خریدا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ اور باہوں انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ایسے لوگوں کو کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہوں، جو ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہوں، ان کے لیے کہتا ہے ان کے لیے ویل ہے۔ اب ویل ہے کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی کتنی مرتبہ ہی دن میں پناہ مانگتی ہے، اور وہ چٹانوں کو، وہ جہنم کا حصہ ہے، وادی ہے، ایک ٹکڑا ہے اس کا، لیکن خود جہنم اس سے پناہ مانگتی، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اتنی سخت ترین وہ وادی ہے۔ تو اس وادی کے متعلق فرمایا گیا، ایک یہ لوگ کہ جو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں، ان کو اس ویل کے اندر رکھا جائے گا، اور دوسرا وہ لوگ کہ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے اندر کاہلی سے جاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو بھی اس ویل کی وادی کے اندر رکھا جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق احادیث مبارکہ بھی بہت ساری آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گزر ایک شخص کے ڈیر سے ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے اس ڈیر کے اندر ہاتھ مار کر چیک کیا، آپ کی انگلیاں مبارک جو تھیں، انگشت مبارک جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی،
ان کے ساتھ کچھ تری لگی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش پڑ گئی تھی اور بارش کے پڑنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ گلی ہو گیا، یہ گلا ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوپر خشک رکھا ہوا ہے اور نیچے اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، تر غلہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے، وزن کے اعتبار پہ وہ زیادہ کم چیز ہوتی ہے اور وہ اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ماشاءاللہ آپ نے اس طرف رہنمائی فرمائی تو میں ایک سوال یہیں سے اور لیتا چلوں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے، آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کو دیکھیں، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک پیٹرول پمپ والے تک، ہر ایک کا پیمانہ جو ہے وہ بہت کم، الا ماشاءاللہ چند لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ سبزیوں والے ہیں تو سبزیوں پہ پانی پھینک دیتے ہیں، وزن بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ گوشت مرغی والوں کے پاس جائیں تو یہ پانی کا استعمال اس قدر وافر اس مقدار میں کرتے ہیں کہ گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ پھر اور بالخصوص ہمارا جو اشرافیہ ہے جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، ان کے یہ پیٹرول پمپس یہ کسی غریب کے نہیں ہوتے، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شہر میں آپ کو گنے چنے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں جن کا لوگوں کو مشہور ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ان کا پیمانہ ٹھیک ہے، یہاں مقدار پوری ملتی ہے۔ اکثر کے بارے میں یہ ہر اور پیٹرول ڈلوانے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کم مل رہا ہے اور ڈالنے والے کو تو بخود بھی پتہ ہوتا ہے، تو پھر لیکن اس کا مطلب وہ مجبور ہوتا ہے کہ اب وہ دور جائے گا تو اس کی گاڑی میں یا بائک میں پیٹرول ختم ہے، وہ مجبوراً وہیں سے ڈلوا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس کی کیا نوعیتیں ہیں، اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ اس کے نقصانات کے حوالے سے میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ایک مختصر سی ایک آیت ہے، اس کو میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی کا وصال ہونے لگا تو وقت وصال سے پہلے میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان ہوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان آگ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے متعلق پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، یہ کیا کرتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کاروبار کرتا تھا اور اس نے دو پیمانے رکھے ہوئے تھے، ایک پیمانہ جو تھا وہ ناپنے کے لیے رکھا تھا جو بیچنے کے لیے، اور ایک پیمانہ اس نے خریدنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اس کا وہ پیمانہ منگوا کر اس کو توڑ دیا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ، تو کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ یعنی شدید قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ادھر ایک شخص اس نے کس طریقے سے اپنے دو پیمانے رکھے ہوئے، سیم یہی معاملہ تھا جیسے ہمارے پیٹرول پمپوں پہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے سبزی فروش ہوتے ہیں یا جیسے ہمارے دودھ بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہراً انہوں نے دودھ کا وہ رنگ بنایا ہوتا ہے، بیچ میں اس میں ملاوٹ کی ہوتی ہے، تو ملاوٹ کسی بھی چیز کے فار ایگزامپل یہ تو چند ایک مثالیں، اس کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں۔ یہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے سے قبل دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے چیزوں کے ریٹ کے اندر انہوں نے کمی پیشی کر دی ہے، کس طریقے سے جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 400 میں ملتی ہے، جو 50 کی تھی اب وہ 150 میں جا کر ملتی ہے۔ تو یہ پہلے رمضان سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مال بازار میں سے، مارکیٹوں میں سے فروٹ اور سبزیاں، جی ایسا ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں لوگ اور انہیں سٹاک کر کے پھر اس کو بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ کم قیمت پر لیا تھا اور اس کو سٹاک کر لیا، اس کو رکھ لیا، اب بعد میں جا کر اس کو کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ نفع کے ساتھ اس کو بیچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ ہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا ٹکڑا میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے نفع ہے، اور جو شخص
ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جی کسی چیز کو جمع کر کے رکھتا ہے کہ بعد میں اس کو کیا کرے گا، مہنگے داموں بیچے گا، تو ان شخصوں پر، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لعنت فرمائی ہے، اور اس کو فرمایا گیا ملعون ہے وہ شخص، وہ ملعون ہے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اب خود توجہ کیجئے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو، اور پھر بالخصوص رمضان کا یہ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس سے پہلے ہم سٹاک کر لیں، اور پھر اس مہینے میں بجائے ہم رحمتیں سمیٹنے کے لعنتیں سمیٹنے لگ جائیں۔ الامان الحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمائی کہ واقعی یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ آپ، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے لعنتیں ہیں، اور جو ایک جائز منافع رکھ کے کاروبار کرتا ہے اس کے لیے منافع ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اتنا کماتا ہے، ہر بندہ پروفٹ کما رہا ہے، اور کئی گنا زیادہ وہ پروفٹ اس مہینے میں کما لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نہ ہماری معیشت ٹھیک ہوتی ہے، نہ ہمارے لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں؟ پروفٹ ہم اتنا کما رہے ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ رو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کیسر بھائی، اس کی ایک وجہ تو جیسے پہلے حدیث مبارکہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ تجارت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت ہے۔ تجارت کے اندر برکت ہے، لیکن وہ برکت تب ہے کہ جب وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے۔ سبحان اللہ۔ جب اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہم تجارت کریں گے تو وہ برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ جیسے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کسی عیبدار چیز کو بیچتا ہے اور وہ عیبدار چیز اس کا عیب بیان نہیں کرتا، بغیر عیب بیان کیے اس کو بیچ دیتا ہے، تو اللہ اس شخص سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہوتا کہ عمومی طور پر چیز ہم کوالٹی وائز اس کو کچھ دیتے ہیں اور اس پہ نام کسی اور کا لکھا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت تب آپ جی، ہم اس میں کوئی چیز اس میں کچھ ہوتی ہے اور اوپر اس کا جو برانڈ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس کا کسی اور چیز کا ہوتا ہے، لیبل اس کا اور لگا ہوتا ہے۔ اب یہی چیز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی چیز تو ہے کہ وہ عیبدار چیز دیتا ہے، اس کا کچھ آپ جو فرما رہے ہیں، میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی وائز جی چیز کی کوالٹی کچھ ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، بتا کے گاہک سے اس کے پیسے لے لیتے ہیں۔ اور بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی تجارت کرتے وقت مثال کے طور پر ایک چیز ہم 5 روپے کی خریدتے ہیں، وہ 5 روپے کی چیز خرید کر ہم اس کے بتاتے کتنے لوگوں کو، یہ ہم نے 10 روپے کے لیے 15 کی ہم بیچیں گے۔ اب یہ ہمارا جھوٹ سے کام ہو گیا۔ تو جھوٹ کے حوالے سے تو آپ واضح طور پہ قرآن و حدیث میں سنتے ہیں، قرآن نے اس پر لعنت کی ہے، اس شخص پر کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو جہاں لعنت ہوتی ہے تو لعنت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جب اللہ کی رحمت سے ہے ہی دور ہے تو وہاں برکت کیسے آئے گی؟ تو برکت اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر اصول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین تاجر ہے وہ شخص کہ جو تجارت کرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہترین تجارت کرنے والا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کو نفع دیتا ہے۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی تجارت فرمائی کہ آپ جب پہلی دفعہ مال لے کر گئے پھر اس کا کتنا نفع لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی سے، راست بازی سے کام لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ نفع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
تو اسی طریقے سے ہم اگر اپنی زندگی میں تجارت کریں اور جو چیز ہم بیچ رہے ہوں اس چیز کو من و عن ہم پیش کر دیں اور جس قیمت سے ہم نے لی ہو اسی قیمت کی بتا کر پھر ہم اس پر کچھ منافع لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ اس میں جائز تو میرے خیال میں یہ اب بتانے کی ضروری نہیں ہے کہ میں نے اتنے کی لی ہے, ضرورت جھوٹ نہیں نہ بولیں, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جھوٹ سے بچنے کے سے بہتر یہ ہے کہ آپ گاہک کو اگر اس انداز میں کہیں کہ یار ہم نے بس یہ اتنے کی اتنے کے لیے اتنے کی ہم بیچنا چاہتے ہیں, آپ نے لینی ہے تو لیں, ٹھیک, اس میں میرے خیال میں پھر بھی ٹھیک ہے کہ جھوٹ کا جو ایک ایلیمنٹ عنصر ہے ہے وہ نہیں آتا, وہ کم از کم ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا تو ہی یہ ہے. گاہک ہمارے تو قسم بھی اٹھا لیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. قسم اٹھا دکاندار کے بھی کتنی دفعہ برکت ختم قسمیں ہو اٹھاتے جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ رمضان سے پہلے جائیں ذرا شاپنگ کرنے کے لیے, عید کی یا کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں, وہیں پہ ایک دکاندار آپ کو کہے گا جی یہ کپڑا ہم نے اتنے کا خریدا ہے. جی, اب وہی کپڑا اس نے 1000 روپے کا بتایا ہے. 1000 میں مثال دے رہا ہوں فی الحال, 1000 کی تو سوچے ہی نہیں کہ 1000 کا ہمیں کہیں سے کپڑا میسر آ جائے گا یا پہننے کے لیے وہ ہوگا, چونکہ مہنگائی کا دور اتنا ہو چکا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اب جب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قسم بھی اٹھا لے گا کہ 1000 روپے کا ہے, لیکن پھر بھی آپ جب اس سے باس مباحثہ کریں گے, اتار چڑھاؤ کرتے کرتے وہ آپ کو 600 روپے میں بھی دے دے گا, وہ آپ کو 800 میں بھی دے دے گا. اب وہ اس کی قسم کہاں گئی جو اس نے قسم کھائی تھی کہ بھائی میں نے تو لیا ہی اتنے کا, اس سے کم میں دیتا ہی نہیں ہوں. اب وہ قسم تک بھی کھا بیٹھتے ہیں, اتنا تک کر بیٹھتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی دین اور ایمان کو داؤ پر لگا کر اپنے صرف اس مال کے اصول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا قلیل ہے, چند دن کی ہے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی منافع کمانے سے منع نہیں کرتا. بے شک کہ کاروبار بندہ کرتا ہے اسی خاطر ہے, بے شک, اسی سے اس کا نظام چلتا ہے, حلال رزق اسی کو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو ناجائز منافع خوری ہے, اور بالخصوص رمضان المبارک میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے بنوائے, بالکل اپنے گھر والوں کے لیے اوپر وہ کچھ خرچ کرے, بالکل ایسا یا ہی ہے. اپنے گھر والوں کو ایک اچھا کھانا پیش کرے. پھر بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مال سے نوازا ہوتا ہے, وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرتے ہیں. تو ایسے میں جو ہماری تاجر برادری ہے اس میں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے, میں چاہوں گا کہ اس طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ دلائیں کہ ہم چیز مہنگی بیچنے کے لیے دو حکومت کو گالیاں دے دیں گے, فلاں نے مہنگائی کر دی, فلاں نے کر دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ یہ جو جتنے بھی ایسٹس بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو سیل پرچیز کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو ایک چیز مہنگائی ہوتی ہے تو یہ کم افیکٹو ہوتے ہیں, ان کو کم نقصان ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک چیز ایک قیمت پہ آئی ہے, اگلی دفعہ یہ اس کو اس سے بڑھا کے پیش کرتے ہیں. اور پھر جو ان کے پاس پڑا ہوا اسٹاک ہے وہ مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز تھی تو پڑے وہ 150 کی ہو گئی, ہو جاتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو کم ان کو نقصان ہوتا ہے. جو نوکری والے حضرات ہوتے ہیں, جو ملازم پیشہ لوگ ہیں, بالخصوص ان کے لیے بڑے مشکلات ہو جاتی ہیں کہ ان کی سیلری نہیں بڑھتی, انکم نہیں بڑھتی, تو مہنگائی کا ایک بوجھ طوفان ان پہ زیادہ پڑتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت کو یا کسی کو گالیاں دے کے پھر آپ ایک جواز بنا لیتے ہیں کہ یہ جو میں مہنگی بیچ رہا ہوں, تو کیا یہ بھی کسی زمرے میں؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے, مومن جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ واضح طور پہ ہے کہ مومن کبھی بھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا, گالی دینے والا نہیں ہوتا. لان تان مقصد گالی دینے والا وہ نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتا. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو. یا رسول اللہ, کون بدبخت ہوگا کہ جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو تو دوسرے لفظوں میں وہ اپنے ہی والدین کو گالی دے رہے ہوتے ہو. تو اب جو لوگ گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ہو گیا, یہ فلاں کی طرف سے ایسا ہو گیا, فلاں کی طرف سے ایسا ہو گیا. اگر نیچے طبقے سے لے کر, میں مثال اپنی دیتا ہوں, میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ یار میں اپنے کام کے اندر کتنا فیئر ہوں, میں کتنا اچھے طریقے سے چل رہا ہوں, اور اسی لحاظ سے ایک بندہ اگر گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر کے حساب سے دیکھے کہ یار میں کتنا اس پہ کنٹرول کر سکتا ہوں, کس چیز کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور کن چیزوں پر میرا آؤٹ آف کنٹرول میرا گھر چل رہا ہے یا اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے. تو واضح طور پہ یہ بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ یار ہم ان کو گالی دینے سے پہلے
اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو شاید یہ ہمارے ہی اس نالی کا، ہمارے ہی گناہوں کا سبب ہو کہ ہمارے اوپر ایسی چیزیں جو مسلط کر دی گئی ہوں۔ اچھا، میں چاہوں گا جلدی سے ایک سوال میں رکھوں گا یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اس بات کا گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، ہماری اولاد جوان ہوتی ہے وہ والدین کی نہیں سنتے ہیں، وہ جیسے ہی ان کو شعور ملتا ہے وہ باہر اندر آنا ان کا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ والدین کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر نافرمان بھی ہوتے ہیں، بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، ہر دوسرے والدین جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا اس کے اندر اس کے ریزنز میں ایک ریزن یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کو کما کے کھلایا ہے کیا وہ حلال ہے؟ کیا اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو رزق کھلاتے ہیں اگر وہ حلال رزق ہو تو حلال رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ان کی زندگی میں برکت ہوگی، ان کے اخلاق میں، دیگر ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن جب آپ ان کو حرام رزق کھلاتے ہیں تو جس کے متعلق آپ نے متعدد احادیث مبارکہ سنی ہوں گی، ایک مختصر سا روایت کا سہارا لوں گا کہ جو شخص ایک نوالا اگر حرام کا چباتا ہے تو 40 روز تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ جب 40 روز تک اپنی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنی اولاد کے لیے سود کا پیسہ، آپ اپنی اولاد کے لیے وہ حرام مال جو آپ کما کر لاتے ہیں، اس کے مختلف ناجائز طریقوں سے کما کر لاتے ہیں۔ بے شک آپ دکان پہ بیٹھے لیکن قسم اٹھا کے، جھوٹ بول کے، ان چیزوں کا سہارا لے کے، بالکل ایسا ہی اندوزی کر کے وہ بیچا ہے، وہ دکان پہ بیچیں، کاروبار کریں، جہاں مرضی بیچیں، وہ تو حرام کے زمرے میں آئے گا کہ جب اس پہ آپ طریقہ اس پہ وہی استعمال کیا کہ جو حرام تھا تو حرام طریقے سے اس کو کما کر جب آپ لائیں گے تو وہ برکت کا باعث نہیں بنے گا، وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ پھر نہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، نہ آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر اوقات مساجد میں علماء سے لوگ یہی کہتے ہیں حضور میں دعائیں کرتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے اوپر بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن کیا میں نے آج دن کو جو کھانا کھایا تھا اس میں کتنا حلال تھا؟ جو میں نے رات کو کھانا کھایا تھا اس میں کتنا حلال تھا؟ جو میں فلاں سفر پہ گیا تھا اس میں میرا سفر کتنا حلال تھا؟ کتنی چیزیں اس میں جو تھی حلال تھی؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ سمجھاؤں بات، یہ بھی ایک اس معاشرے کا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو بھی حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، اور معاذ اللہ جان بوجھ کر کوئی حلال کو حرام کہنے والا حرام کو حرام کہنے والا شخص جو ہے وہ تو کہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص حلال کو حرام اور حرام کو پتہ ہونے کے باوجود۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں 1 منٹ میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں رمضان المبارک کے حوالے سے تو وہ ضرور دیں۔ جی، بالخصوص تاجر برادری سے اور بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو تجارتی معاملات سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ 12 مہینے سال کے آپ خوب کمائی کرتے ہیں، خوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے بھی رکھا ہوتا ہے، اس میں مزید اللہ تعالیٰ آپ کو وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ صرف 1 مہینہ آپ منافع کمائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ منافع نہ کمائیں، لیکن جہاں آپ کو 10 روپے بچتے ہوں وہاں اس کو کم کر کے 8 روپے لے لیں، 7 کر لیں، 5 کر لیں، جو آپ کی کسی غریب کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور بالخصوص جو لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ کہیں ایسا بازار یا ایسی چیز میسر کر دیں لوگوں کو کہ لوگ وہاں پر جا کر جو بارش ہو یا ایسا بندہ اسفید پوش ہو تو وہ بھی جا کر وہاں سے اچھے طریقے سے کوئی چیز خرید سکے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ، میں ایک بار پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ نعت شریف کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد مصباح الدین سیائی صاحب، آپ نعت پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ
سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. سبحان اللہ. اے حلیمہ تو ہی بتا تو نے تو دیکھا ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اے حلیمہ تو ہی بتا تو نے تو دیکھا ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیسے محبوب میرا تجھے کیا بات سے ہے. لپٹتا ہوگا. کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا. اور کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو. کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بنے ٹھنے کے ٹہلتا. سبحان اللہ، کیا منظر کشی ہے، بہت خوب. جن میں محبوب وہ بنے ٹھنے کے ٹہلتا ہوگا. اور مجھے کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سبحان اللہ. مجھے کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا شام کو سبحان اللہ. سے بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا. شام کو سے بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. ماشاءاللہ،
بڑا خوبصورت کلام، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کیسا خوبصورت تخیل پیش کیا ہے شاعر نے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کا۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا بنایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوں، ہم اس کی بخشش کے طلبگار ہوں، ہم جہنم سے خلاصی کے طلبگار ہوں، نہ کہ ہم ناجائز طریقے سے منافع خوری کر کے، جیسے کہ میرے آقا نے وعید سنائی کہ ایسا شخص اللہ کی لعنتوں کا مصداق ہوتا ہے۔ ہمیں رحمتوں کا مصداق ہونا ہے، لعنتوں سے بچنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔